ہلو، میرا نام ہے سید مزمل۔ پولیٹیشنز کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے لینے ہوتے ہیں ووٹ، اسی لیے ذرا سچ بولنے سے وہ اجتناب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عوام کو وہ بتایا جائے جو کہ وہ سننا چاہ رہے ہیں، نہ کہ وہ جو کہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ویسے بھی کوئی خاص جو ہے نا اس ملک میں پولیٹکس جو ہے وہ پالیسی بیس پہ اور باقی چیزوں پہ نہیں ہوتی، لیکن جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز کسی بھی قوم کا جو ہے نا انٹیلیجنسیا ہوتے ہیں، جو کہ اس میں انہوں نے ایک وے دینا ہوتا ہے گائیڈ کرنے کے لیے لوگوں کو کہ یار اگر آپ سٹارز بننا چاہتے ہیں، کسی کو آئیڈیلائز کرنا چاہتے ہیں، سو یو کین بی لائک اس۔ لیکن پاکستان کے جو سیلیبریٹیز ہیں نا، پہلے بھی ایک ویڈیو اس سے بنا چکا ہوں کہ وہ مطلب ایک کلسٹر شٹ ہے مطلب ان سب کو آپ اکٹھا کر کے نا اگر ان کا ایوریج آئی کیو نکالے نا، تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ جرمنی میں جو ہے نا کافی زیادہ ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے جرمن ہسٹری میں، تو میرا خیال ہے کہ اگر جرمن شیفرڈ کا مقابلہ کرائیں نا آپ کسی پاکستانی سیلیبریٹی سے آئی کیو لیول کے لحاظ سے، تو جرمن شیفرڈ جیت جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں اتنی زیادہ میموری شاید ہو، یا ریکلیکشن کی پاور شاید ہو، یا پھر کلیئرٹی شاید اس میں زیادہ ہو پاکستانی سیلیبریٹی سے سوچنے کی، کیونکہ چاہے نعمان حجاز صاحب ہوں یا عائشہ عمر ہو یا پھر اب کوئی اور نہیں آ گئی ہیں ثروت گیلانی، میں نے تو نہ کبھی کوئی ڈرامہ دیکھا، نہ مجھے پتہ ہے کچھ ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کے ایکٹنگ کریئرز کس طرح کے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کو دیکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم بات کر لیں تو وہ انٹرسٹیلر مووی بناتا ہے اور جو اس کے کیریکٹرز ہیں وہ ایسٹرو فزکس پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، برائن کاکس جو ہے نا اس پہ ریسرچ کر کے دے رہا ہے، اور ایسٹرو فزکس کے لینس سے جو ہے نا مووی بنتی ہے، اسٹرنگ تھیوری کا استعمال ہو رہا ہے۔ پھر میٹرکس مووی کی بات کریں تو اس میں باڈرے جو فلاسفر تھا اس کو اس کی فلاسفی پہ بیس کر کے مووی بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فائٹ کلب مووی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا پوسٹ ماڈرن فلاسفی دکھائی ہوئی ہے اس پہ بیس کر کے۔ پھر جو ان کی اگر ان کی ریئل لائف کی بھی آپ بات کر لیں تو جناب لیونارڈو ڈی کیپریو کی طرح کے لوگ جو کہ انوائرمنٹ کی کنزرویشن، گلوبل وارمنگ کی جو ہے نا وہ گلوبل وارمنگ کو کیٹر کرنے کے لیے ایکٹیویزم کر رہے ہیں اور وہ اس کے خلاف ہیں اور وہ پوری دنیا کو اویئرنیس دیتے ہیں اس سے متعلق، لیکن آن دا کانٹرری جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں وہ اتنے انٹلیکچولی بینکرپٹ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ساری زندگی نا کتاب کی شکل نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے، کیونکہ ان کا سارا ٹائم سیلفیز میں اور شاید ٹک ٹاکس میں چلا جاتا ہے، یا پھر اگر چٹی شکل ہو تو پھر ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار ایکٹر بن جاؤ، تمہارا منہ پیارا تم ایکٹر بن جاؤ، بس دیٹس اٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس ان دس کنٹری۔ تو اب کوئی ثروت گیلانی صاحب ہیں جی، انہوں نے کیا کمال کیا ہے وہ آپ کو ذرا۔ I wouldn't say I'm a feminist. I feel a man has his own place. I won't keep chanting woman this and woman that. I feel there's a certain time where women do need men, no matter how independent. I feel like I need somebody who will take care of me and who I can depend upon. یعنی کہ کہتی ہیں کہ جی میں فیمنزم پہ یقین نہیں کرتی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ مردوں کی بھی ایکول جگہ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو ان کو کسی نے یہ بتا دیا کہ فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی جگہ ڈسٹرائے کر دی جائے، ان کا تصور ختم کر دیا جائے، ان کو قتل عام کر دیا جائے، ان کا مسولینی اور ہٹلر کی طرح جو ہے نا فائر کھول دو تمام مردوں کے اوپر۔ اتنا اسٹوپڈ آئیڈیا ہے کہ آپ کبھی گوگل کر کے دیکھ لیں کہ فیمنزم کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جتنا وہ مردوں کے لیے ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، اپرچونٹی کی، اتنا ہی خواتین کے لیے کرتا ہے، تمام دوسرے جینڈرز کے لیے کرتا ہے۔ اور وہ کہتا یہ ہے کہ ڈسکریمنیٹ کسی کو کسی کی جینڈر کی بنا پر نہ کیا جائے اور ایکول اپرچونٹیز فراہم کی جائیں۔ جس طرح فیمنزم خواتین کو امپاور کرے گا اسی طرح مردوں کو کرے گا، کیونکہ مردوں کے سر سے ایڈیشنل برڈن اترے گا جو کہ انہوں نے اپنی فالس ایگو کی وجہ سے اپنے سر پہ لیا ہوا ہے اور خواتین کو محکوم بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی پہ ڈیپینڈ کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی وونٹ کیپ چانٹنگ وومن دس اور وومن دیٹ، تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان خواتین کے لیے دنیا کا 7واں خطرناک ترین ملک ہے، اور یہاں پر ایسڈ ٹیررزم ہوتا ہے، یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، یہاں پر ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں، گلے کاٹ دیے جاتے ہیں عزت کے نام کے اوپر خواتین کے، اور یہاں پر کاروکاری کے الزام لگائے جاتے ہیں، ٹرائبل پریکٹسز میں خواتین پراپرٹی بنا کے بیچ دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوکری کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی، تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے، اور دنیا کا سب سے گندا انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ یہاں پر ہے۔ اور جب یہ سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے خواتین باہر نکلتی ہیں اپنے رائٹس کے لیے، تو آپ کہتی ہیں آئی وونٹ کیپ چانٹنگ وومن دس اور وومن دیٹ، وائی؟ بیکاز یو آر ویری پریولیجڈ۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ساری باتیں کرنے کی، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، فیم بھی ہے، اسپاٹ لائٹ بھی ہے،
اور آپ کے پاس سینس آف سیکیورٹی بھی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نے وومن دس وومن دیٹ چانٹ کرنا ہے؟ تو بالکل آپ نے جو ہے نا ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا اور اگنورنٹ ایٹیچیوڈ دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ پاکستانی سیلیبریٹی ہیں. تو جناب اس سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ پلیٹو نے کہا تھا، گریک فلاسفر جو تھا جس کو ہم افلاطون کہہ کے بچوں کو گالی کے طور پہ دیتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے سوسائٹی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو سیلیبریٹیز کی اچھی کراپ چاہیے. تو ہمارے سیلیبریٹیز ہی ماشاءاللہ اتنے انٹلیکچوئل منوز ہیں کہ عائشہ عمر ہو یا نعمان اعجاز جو کہتا ہے کہ می ٹو دین سے دوری ہوتی ہے، اور اس طرح ہی ابھی یہ سرورت گیلانی صاحبہ، یہ سارے لوگ جب بھی سو کے ایک دم اٹھتے ہیں نا، ان کا پہلا اٹیک کس پہ ہوتا ہے؟ فیمنزم کے اوپر، وومن رائٹس کے اوپر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ مارچ کر لو اس کے اوپر ہوتا ہے، یا وائلنس جس کو یہ وائلنس کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور چیزوں پہ ہوتا ہے. یہ کبھی ایکسٹریمزم پہ نہیں بولتے، فورس کنورژن پہ نہیں بولتے، فورس میریجز پہ نہیں بولتے، یہ کبھی چائلڈ سیکشول ابیوز پہ اتنا ووکل ہوتے ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ کبھی ملائیت کا شکار جو یہ ملک ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کریں گے، یہ کبھی جو ہے نا کرپشن کے اوپر، جو بیوروکریٹک کرپشن پاکستان کے اندر ہے اس پہ بات نہیں کریں گے، یہ کبھی خلیل الرحمان قمر کے خلاف بول نہیں سکتے کیونکہ نوکری لینی ہوتی ہے اس سے. تو یہ چیز ہے کہ ان ساروں کا اٹیک اس لیے ہوتا ہے اس پہ کیونکہ یہ بھی پوسٹ ضیاء سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں نا، سرخی پاؤڈر لگا لیا لیکن اندر سے وہی ضیاء کی مونچھیں ہوں گی شاید. تو ان لوگوں کا اگر بس چلے یا ہمارا کوئی یا دل کرے ان لوگوں کا، تو یہ صرف گوگل کر کے 2-4 منٹ اگر لگا لیں نا، فیمنزم کی ڈیفینیشن پڑھ لیں تو ان کو عقل آ جائے شاید. لیکن ابھی فی الحال تو بہت مشکل ہے کہ یہ کبھی گوگل بھی کریں گے کہ واٹ از فیمنزم اف دے نو دا اسپیلنگز ان دیٹ کیس. کیونکہ اگر یہ پڑھیں تو ان کو ہوش آئے کہ فیمنزم از ناٹ دی ایکسٹرمنیشن آف اور ڈسٹرکشن آف مین، اٹس ناٹ اے کینیبلسٹک آئیڈیا کہ ہم نے جو ہے نا مردوں کو مار دینا، ختم کر دینا ہے اور خواتین کا عورت راج لے کے آ جانا ہے. یو آر مکسنگ میٹریارکی ود فیمنزم. Have you got any idea that you have never Googled the term and you're speaking out loud in public on television programs about it without even knowing anything about it? This is so unbelievable کہ اگر مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، میں منہ اٹھا کے جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھئی یہ چیز اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہونی چاہیے. مطلب اٹ از شیم فل دیٹ ہمیں اب تک آ کے بیسکس کی چیزوں کی جو ہے نا وہ اویئرنیس کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر سیلیبریٹیز ایسے ہیں تو پھر آپ عوام کا حال سوچ لیں کیا ہوگا.